یہ ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک عالم دین نے یوٹیوب پر ایک بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سیدنا علی کو رب کہنا جائز ہے شرعی طور پر، اور سورہ یوسف کی انہوں نے آیت بھی کوٹ کی کہ جیسے سیدنا یوسف نے عزیز مصر کے لیے وہی لفظ استعمال کیا تھا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ رب کا لفظ اللہ کے لیے خاص ہے یا مولا علی کو کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، بڑے افسوس کی بات ہے، رب کا لفظ تو خاص نہیں ہے، والدین کے لیے بھی آیا ہے، جو آپ نے حوالہ دیا ہے وہ بھی آیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، ہمارے ہاں بازیچہ اطفال بنانے کے لیے لوگوں کے پاس اللہ ہی کی ذات کیوں رہ گئی ہے؟ ہاں؟ مطلب کیا ضرورت ہے مطلب علی کو رب کہنے کی، حضرت علی کو رب کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے ایک سمجھ نہیں آئی. ہمارے ہاں جو اہل سنت اور بریلوی طبقہ ہے نا، اور ادھر سے شیعہ طبقہ ہے، انہوں نے پتہ کیا تباہی مچا دی. انہوں نے جو توحید کا باب ہے اس میں استمداد لغیر اللہ، جو ایک اہل سنت کے نزدیک جوازی قاعدہ ہے، جس کو کہنے کا جواز ہے، حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے، جواز ہے، لیکن یہ مستقل بذات کوئی عقیدہ نہیں ہے. اس کو جو ایک جواز کی حد تک، مجاز کی حد تک قاعدہ ہے، اس کو اتنا بیان کیا کہ اصل کی جگہ لا کے کھڑا کرا دیا. سمجھ آئیے؟ اب لوگ اللہ سے مدد مانگنے سے سمجھتے ہیں، لگتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اللہ کرے گا ہی نہیں کرے گا. یا رسول اللہ مدد آکھو جب بھی کم ہوئے گا، یا غوث الاعظم مدد آکھو، یا علی مدد آکھو. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی ایک سیریز ہم شروع کریں نا، اگر توحید دیکھیں نا، اصل تصور تو یہی ہے کہ صرف اللہ واحد و وحدہ لا شریک، مالک ہے، مختار ہے، مشکل کشا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. اس کے علاوہ جو ہیں وہ جواز ہے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے، اللہ کی دی ہوئی عنایت سے، اللہ کی دی ہوئی استعداد سے وہ دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں. لیکن یہ اصل تو نہیں ہے، اصل مدد تو نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. آپ اس اصل کا حصہ چھوڑ دیں اضافی کو، اور صرف توحید پر بات کریں، آپ کو پتہ نہیں کیا بنا دیں گے. ہمارے ہاں قدر ہی الٹ ہو گئی. اور سب سے قرآن مجید اللہ نے خود کہا کہ اللہ کی بے قدری کی گئی. قرآن میں کہا کہ لوگ اللہ کی بے قدری کرتے ہیں، اور وہ بے قدری یہی ہے. بات کریں اور نہیں جی نہیں ساڑھے تو ذہن ہے ہی نہیں، تصور ہی نہیں ہو سکتا. ذہن سے نہیں تو زبان تے، ہر نماز ہے تسی پڑھ دو ایاک نعبد و ایاک نستعین. جوازی قاعدہ ہے، میں اس کو بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن وہ کوئی مستقل بذات عقیدہ بنا لینا. اور ہمارے ہاں تو مطلب اگر کوئی زیادہ اللہ سے محبت اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بات کرے تو سمجھا جاتا ہے اے وہابی ہے، یہ تو خارج ہو گیا اہل سنت. تو یہ تباہی مچا کے رکھ دیا. حضرت علی، اب مجھ سے زیادہ اور ہم سے زیادہ حضرت علی پر بات کرنے والا کون ہے؟ حضرت علی تو اللہ کے بندے ہیں، رب تو نہیں ہے. کیوں رب کہا جائے گا انہیں؟ حضرت علی تو اللہ کے عبد ہیں. اور علی سے پوچھیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیسے رکھتے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں وہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کیسے رکھتے ہیں. ہم نے ٹھیکہ بنایا ہوا ہے، یعنی بندوں کو اٹھائیں اور رب کے مد مقابل جا کے کھڑا کر دیں، اور جب بات کریں تو ہم مانیں گے نہیں. توحید کی کتاب ہے، اس کے اندر سارے جوازی قاعدوں سے وہ بھری ہوئی ہے، استمداد لغیر اللہ. تو توحید پھر کس نے پڑھانی ہے؟ ہم نے یہ بہت پڑھا دیا، مجاز بہت ہو گیا. لیکن کیا اس پر ہماری اگر اللہ کے حضور گرفت ہو گئی کہ مجاز تو تم پڑھاتے تھے، وہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی تنقید نہیں، لیکن حقیقت بھی تو بتانی تھی کہ اگر اللہ نہ چاہے، قرآن کے اندر ہے تو ایک درخت کا پتہ حرکت نہیں کر سکتا. اللہ نہ چاہے تو وہ کوئی نبی ہو، ولی ہو، وہ ایک قدم نہیں اٹھا سکتا، ایک سانس نہیں لے سکتا. ہر کوئی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے. اور جی اب قرآن نے کچھ استعارے جو لغوی معنی میں استعمال کیے ہیں، آپ ان لغوی معنی کو کیوں جواز بنا کے ایک نیا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ اس کی بالکل اجازت نہیں. حضرت علی رب نہیں ہے، حضرت علی اللہ کے بندے ہیں. اور علی کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ کتنے بندوں کو نصیب ہوا ہے. علامہ اقبال نے کیا خوب بات کی تھی کہ متاع بے بہا ہے درد و سوز و آرزو مندی، مقام بندگی دے کر ننو شان خداوندی. کہ مجھے اگر کوئی شان خداوندی دے تو میں بندگی کو اپنے لیے بہتر اور فٹ سمجھتا ہوں. تو لہٰذا بندے کی جو شان ہے وہ بندگی ہی ہے. یہ اہل تشیع میں تو تماشا بنا دیا ہے، اہل سنت میں بھی کئی طبقوں میں تماشا بنا دیا. استمداد لغیر اللہ کا اتنا استعمال اور بے دریغ استعمال. کچھ عرصہ پہلے میں ایک پروگرام میں گیا، وہاں پر ہمارے جو ساؤنڈ والے تھے وہ اہل تشیع طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ان سے تھوڑی بات چیت، وہ کہتے ہیں جی میں نے یہی اسی طرح کی گفتگو وہاں پر کی، تو وہ کہتے ہیں جی نہیں یہ صرف استمداد اسی صرف 12 امامہ کو مدد نہیں منگتے، بلکہ یہ تو جو کہہ دیں اللہ پابند ہو جاتا ہوتا. سبحان اللہ. میں کہہ جی کمال ہے جی.
اچھا، اور ہمارے کئی ایسے بریلوی لوگ بھی ہیں جو یہ اپنے اندر سمجھتے ہیں غوث الاعظم دا وسیلہ دیتا ہون اللہ کی مجال معاذ اللہ استغفر اللہ جی ہون دعا رد ہوئے. وسیلہ جائز ہے، وسیلہ اللہ کو پابند نہیں کر سکتا. وسیلے سے ہمارا گمان ہے کہ امکان قبولیت بڑھ جاتا ہے، لیکن اللہ پابند ہو جاتا ہے، یہ عقیدہ ہی گمراہی ہے. اللہ تو مالک ہے، اس کا جو دل چاہے وہ کرے گا، جو اس کی منشا میں ہوگا وہ کرے گا. وہ محبوبوں کی بات کو مان بھی لیتا ہے، اور اگر اس کی منشا میں نہیں ہے تو وہ نہیں بھی مانتا، اس سے کوئی پوچھ سو نہیں سکتا. تو لہٰذا ان چیزوں کو اب رک جانا چاہیے. ہم نے بڑا مجاز کر لیا، اب تھوڑی حقیقت کی بھی بات کر لیں تاکہ اگلی نسلوں کو تھوڑا توحید بھی سمجھا دیں.